تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھتے ہیں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت چونکہ معاشی صورتحال بہت ہی خراب ہے، عام عوام کی دسترس سے چیزیں باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں مینج ہو جائیں گی اور موجودہ حکومت جو ہے وہ چونکہ بجٹ انہوں نے پیش کرنا ہے اور بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کو بھی راضی کرنا ہے، جو دوست ممالک ہیں وہ بھی مدد نہیں دے رہے کر رہے، شاید آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ ان تمام امور پر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی آئی تھنک جیسے آپ نے فرمایا خاصی مشکل حالات ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان ایک شدید بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت اونچا گیا ہوا ہے، اور پرائمریلی یہ تیل کی قیمتیں جو انٹرنیشنلی بڑھی ہیں اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو ڈسرپشن ہو رہی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بجلی کا نظام جو ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہماری توانائی جو ہے وہ ساری امپورٹڈ ہے، کھانے پینے کی بہت سی چیزیں امپورٹڈ ہیں، اور یہ ساری چیزیں اب انٹرنیشنلی بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ ان کو ہم آرام سے خریدیں اور سبسڈائز قیمتوں پہ عوام میں بیچیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ پولیٹیکلی بہت زیادہ انسرٹنٹی بڑھ چکی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک کرائسس سچویشن میں حکومت کو جب چینج کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ نئی حکومت جب آتی ہے تو اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے کام کرنے میں، اسپیڈ پہ آنے میں، تو اس کی وجہ سے ہمارا رسک پریمیم اس وقت 3-4 گنا زیادہ ہوا ہے نارمل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں ان کو ہم رول اوور نہیں کر سکتے، اور 10 سے 15 ارب ڈالر وہ ہمیں چاہیے ان کو صرف واپس کرنے کے لیے، اور رول اوور کے لیے ہمیں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے۔ اس لیے یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے بڑی ڈینجرس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک، اور جب تک یہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں پکا ہوتا اور وہ ادھر سے سگنل آتا ہے آئی ایم ایف سے کہ معاہدہ ہو گیا ہے، اس وقت تک یہ کرائسس جو ہے یہ شدید ہوتا جائے گا اور زیادہ وقت اب نہیں ہے۔ اگر وہ معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم پھر ڈیفالٹ کی طرف جا تیزی سے سکتے ہیں۔ بڑھیں گے، اور وہ ہم نے سری لنکا میں دیکھا اس کے ٹھیک، لیکن بڑے اس کے لیے شدید اسی نقصان ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ڈاکٹر صاحب، اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گرینڈ قومی ڈائلاگ کی طرف آیا جائے تاکہ وسیع تر مفاد میں کچھ چیزیں بہتر ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے، بڑے گروپس جو ہیں بزنس کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے گرینڈ ڈائلاگ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور وقت کا تقاضا بھی ہے چونکہ جب تک معاشی استحکام اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا اکانومی ظاہر ہے پاکستان ٹریک پہ نہیں آ سکے گا۔ دیکھیں گریٹ ڈائلاگ اس کا سلوشن نہیں ہے، اس کا سلوشن جو ہے وہ امیڈیٹ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے، اور گرینڈ ڈائلاگ میں اگر ہم پڑے رہیں گے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ تو وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ سو آئی ایم ایف ایگریمنٹ سب سے نمبر 1 چیز ہے، اور جو بھی حکومت ہے وہ اگر آئی تھی کہ وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ پچھلی حکومت سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں تو پھر اب جا کے وہ معاہدہ کریں، اور وہ ایگریمنٹ ہوگا تو آگے بات چلے ٹھیک، گی۔ لیکن وہ معاہدہ اس بھی کا تو نہیں کر پا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ کہہ رہے تھے ہم تجربے کار ہیں، پچھلی حکومت سے بہتر ہیں اور ہم یہ چیزیں بہتر طریقے سے ڈیل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ظاہر آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، اس وقت انہوں نے چیزیں مینیج کی، اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس سے بھی اچھا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کی جو خبریں ہیں معاہدہ ظاہر کرنے میں رکاوٹ ہے، یہی وجہ ہے شاید کہ سعودیہ بھی ترکی بھی آپ کو امداد دینے میں تھوڑا سا گریز کر رہا ہے۔ جی یہ بالکل تھوڑا سا نہیں، یہ کنڈیشن ہے سب کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ آپ نے پرائر ایکشن کرنی ہے، کہ آپ نے جو امپورٹس ہیں آپ کی ان کو
آپ نے کرٹیل کرنا ہے تھرو ایکسچینج ریٹ، اور دوسرا ہے کہ وہ جو قیمتیں ہیں انٹرنیشنل قیمتیں ان کو آپ نے پاس تھرو کرنا ہے عوام تک، اور اس میں تیل کی قیمت، کھانے کی قیمت، بجلی کی قیمت، یہ ساری جو ہے ان کو فل پرائز کرنا ہے۔ اور ایک رعایت وہ یہ دے رہے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کا آپ ضرور خیال رکھیں، ان کو آپ سبسڈی وغیرہ دیں، لیکن دوسرے جو طبقے ہیں ان کے اوپر فل امپیکٹ آئے گا۔ اور جو بجٹ ہے وہ روایتی بجٹ آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ روایتی بجٹ میں تو آپ بہت خرچے کرتے ہیں جو فضول خرچے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی ریٹرن نہیں ہوتا، لیکن وہ سیاسی ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کا آپ نہیں خرچہ کر سکتے۔ اور ہمارا آپ کو پتہ ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اور اینول ڈیولپمنٹ پروگرام عام طور پہ ان کا کوئی ریٹرن نہیں آتا، یہ خرچہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نہ تو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور نہ عوام کو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس بجٹ میں بھی وہ تقریباً 2100 ارب کے قریب وہ پیسے رکھے جا رہے ہیں، تو وہ ایک قسم کی ہے پرابلم کہ وہ اس کو کیوں نہیں کٹ ڈاؤن کیا جا رہا، کیوں نہیں ہمارے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کیوں نہیں کٹ ڈاؤن کیا جا رہا، کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کیوں نہیں کٹ ڈاؤن کیا جا رہا، کیوں نہیں پرائیویٹائزیشن کا کوئی عمل نہیں آ رہا، بیچ میں کوئی ڈی ریگولیشن نہیں ہو رہی، اور ایک قسم کی فریز ہوئی ہے حکومت، اور ان کو وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز تو ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کریں اور بجٹ بنائیں اور اس کے بعد ڈائلاگ کریں کہ اب الیکشنز کب ہونی ہے اور کیسے ہونی ہے، اور اس کو ہمیں امیڈیٹلی جانا ٹھیک، چاہیے عوام کے پاس، کیونکہ انسرٹنٹی جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے درست نہیں ہے، اور جب تک عوام اپنا مینڈیٹ نہیں دے گی تو اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ ٹھیک، اور سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اپنے اپنے مینیفیسٹو میں ڈالیں کہ یہ کس قسم کی ریفارم کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام اس ریفارم کے اوپر آپ کو ووٹ دے اور آپ ایک میجورٹی لے کے آئیں اور وہ ریفارمز کریں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور آپ ظاہر اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے پنجاب کو سرو بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش پاکستان مسلم لیگ نون جان بوجھ کر نہیں کر رہی، چونکہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کر لیا اس کے بعد مہنگائی ہوگی، حکومت یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ بڑی گروپنگ ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی، اور یہ جو 12 جماعتی اتحاد تھا اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے نظر آ رہی ہیں، یہ ساری تنقید چونکہ مسلم لیگ نون پہ ہو رہی ہے، اور یہ تھوڑا سا شاید ڈر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، وہی معاہدہ کریں، وہی وہ کریں، کہاں ایشو کہاں آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کوئی زیادہ سیریس نہیں لگتے اس کے بارے میں، کیونکہ ان کو جب وہ اپریل میں واشنگٹن گئے تھے آئی ایم ایف سے ملاقات کرنے، وہ اسپرنگ میٹنگز میں، تو اسی وقت یہ ڈیل ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ اس وقت یہ اگر فلی امپاورڈ ہوتے جی جی، اور یہ جاتے اور وہ اپنا ڈیل کرتے تو آج ہمارے حالات اس طرح نہ ہوتے، بہت آپ کی مارکیٹس میں ایک کانفیڈنس آ جاتا، لیکن مفتاح صاحب نے اپریل میں بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر دوحہ گئے، وہ ایک اور موقع ملا جس میں یہ ہو سکتا تھا اور وہاں بھی نہیں ہوا، اور بلکہ وہاں پہ ڈس ایگریمنٹس ذرا زیادہ ہی ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر اب یہ بجٹ کا ہے کہ اگر یہ بجٹ روایتی قسم کا اسی طرح کا بنایا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی آئی ایم ایف کے نظر نظر میں میں، تو پھر آئی تھنک کہ ہم بڑے شدید بحران میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ پھر آئی ایم ایف جو ہے اس کا موڈ نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیل آؤٹ کرے بغیر آپ کے اپ فرنٹ ایکشن کرنے کے۔ ٹھیک، اچھا تو ڈاکٹر آئی تھنک کہ جی، یہ سیاسی طور پہ ایک بہت بڑا ڈیمیجنگ، سیاسی اور اکنامکس دونوں چیزوں کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ناکام ہو گئے اور ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ جائیں گے، اور پھر سری لنکا والی صورتحال سچویشن خدا میں نہ خواستہ پیدا ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ بہت پرابلم ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں پچھلی حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس وقت
انہی حالات بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹف سچویشن تھی، ظاہر آپ سرو کر رہے تھے، کرونا جیسا ماحول تھا، احساس پروگرام چل رہا تھا، لنگر خانے چل رہے تھے، صحت کارڈ تھا، کامیاب جوان پروگرام تھا، کامیاب پاکستان، کسان پروگرام، شیلٹر ہومز، کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف انہی حالات میں مینیج کر رہی تھی، اور اب حکومت نے 2,000 روپے کا ریلیف دیا ہے جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ حکومت کیوں عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک جنگ میں آپ سپہ سالار کو بدل دیتے ہیں تو وہ جنگ جیتنی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح اکنامک جب ہمارے ایک کرائسس تھا، ہمارا ایک پروگرام تھا IMF کے ساتھ، اس کے درمیان میں آپ نے حکومت بدل دی، اور جس دن وہ حکومت بدلی اس دن آپ کا رسک پریمیم 3 گنا زیادہ ہو گیا، اور وہ آج بھی اتنا چل رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا اب آپ کو نہیں ٹرسٹ کرتی، اور جب تک آپ یہ فیصلے نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا. تو آئی تھنک کہ اب اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے یہ اب جلدی سے ہمیں اپنے بجٹ میں اور اس کے ساتھ ہی IMF پروگرام کی سگنیچر ہونے چاہیے، اور اس کے بعد روڈ میپ ہونا چاہیے الیکشنز کا، تاکہ انسرٹنٹی ختم ہو اور ہم نارمل بزنس کریں، الیکشن کریں، ڈیموکریسی لائیں اور اکنامک ریفارمز کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اپنے پروگرام میں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ فوری طور پہ آپ کو IMF میں جانا ہوگا، معاہدہ کرنا ہوگا. ہیزیٹیشن کا شکار ہے موجودہ حکومت، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد اگر وہ الیکشنز میں جاتے ہیں تو اس کے نتائج بالکل برعکس ہوں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنی مقبولیت کھو سکتی ہے. اور خان صاحب اس پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اور اس پوری صورتحال چونکہ چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا، اور یہ صورتحال مسلم لیگ نون اور PTM اتحاد کے خلاف جا سکتی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن